ایک بادشاہ تھا, اس کے 3 وزیر تھے, بہاری تھا, بنگالی تھا, پنجابی تھا. بہاری کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا, پنجابی کہتا تھا میں بنگالی سے اچھا, بنگالی کہتا تھا میں سب سے اچھا. جھگڑا زیادہ ہو رہا, کام نہیں ہو رہا. ایک ریٹائر بوڑھا آیا, اس نے کہا حضور یہ جھگڑا ختم کر دیں گے, تینوں کا امتحان لیجئے, جو پاس کرے اس کو رکھیے, جو فیل ہو جائے اس کو برخاست کر دیجیے. بہاری کو بلا کر کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کو کیا پسند, کہا مجھے بیر پسند ہے, لے کر کے آؤ. پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند, کہا مجھے کٹہل پسند ہے, کہا لے کر کے. سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا. بادشاہ نے کہا بیر کیسے کھاتے, کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں, چھلکا پھینکتے ہیں, چبا کر کے کھاتے ہیں. کہا دیکھو امتحان چل رہا ہے, گٹھلی پھینک نہیں سکتے, چھلکا نکال نہیں سکتے, چبانے کی اجازت نہیں, نگل کر کے بیر پاس کرو. بیر پاس, امتحان پاس, بیر اٹکا, یہاں سے برخاست. اب ہائیبریڈ بیر تھا, کہاں سے پاس ہوگا. جا کر کے گلے میں جب پھنس گیا تو باپ باپ چلانے لگا, رونے لگا. اس کے بعد جب کھونکی ہوئی تو بیر دوبارہ منہ میں واپس آ گیا, اندر نہیں گیا, تو ہنسنے لگا. بادشاہ نے کہا او نالائق, تمہارا رونا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا بیر اندر سے تم کو گھوٹا نہیں جا رہا ہے, اور تم کو موت کا خوف ہوتا ہے اس لیے روتے, رونا تو تمہارا سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن نالائق ہنستے کیوں. کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے, یہ چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے, یام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا. یہ چھوٹے سے اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا, بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. یہ لنکا جلائے گا, لنکا بجھائے گا نہیں. روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا, جو آدمی ہاتھ اٹھائیے, سیدھا رانچی جائیں گے, یہاں پٹنہ میں آپ کا کوئی گزارا ہونے والا نہیں ہے. سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد, دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد. سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے, بڑھاپے میں جاگیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ, کنیا کے بھی ماموں, دلہا کے بھی ماموں. جتنا جھٹکا میرا ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے میں, وہی جھٹکا یہ بھی لے رہے. دیکھتے ہیں کہاں آپ جاگتے, بیدار ہوتے. اگر جلسہ کے اخیر تک بیدار نہیں ہوئے تو ہم جنازہ کے بھی امام ہیں, جلدی ہی پڑھا دیں گے. اللہ جزائے خیر دے, آپ کو دنیا اور دین کی بھلائی سے اللہ مالا مال فرمائے. ایک راز کی بات سنیے, سونا ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے. گھر میں آپ کے سونا ہوگا, سونا جو بیوی کا زیور ہے, چاندی ہے, اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ ملیے. اس کے بعد اس کو زمین پر رکھ دیجئے, ناک سے لگائیے, تو آپ کو بدبو آئے گی. سونا کتنا قیمتی ہے, لیکن ہاتھ میں لے کر کے, ترتی میں لے کر کے مل کر کے دیکھا, ناک سے لگایا, بدبو آئی. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا, لوگوں سونا تمہاری جیب کے اندر رہے, دل کے اندر نہ آئے. جیسے ترتھی بدبودار, اسی طرح تمہارا دل بدبودار ہو جائے گا. ہر مکان کے اندر دو عیب ہے, چاہے 3 منزلہ بنائیے, 4 منزلہ بنائیے, 10 لاکھ کا بنائیے, 20 لاکھ کا بنائیے, 50 لاکھ کا بنائیے, 1 کروڑ کا مکان بنائیے, ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے. پہلا عیب یہ ہے, مکان جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا, اتنا بدصورت ہوگا. جو مکان جتنا پرانا اتنا کمزور, جو مکان جتنا پرانا اتنا بدصورت, پہلا عیب. اور دوسرا عیب مکان کے اندر ہے, زلزلہ آئے گا نیپال کا, سجدے میں چلا جائے گا, اور سر نہیں اٹھائے گا, سیدھے محشر میں اٹھائے گا. سجدے میں چلا جائے گا, مکان آپ کو چھوڑ دے گا. اور جنازے کا اعلان اگر مسجد سے ہوا تو آپ کو مکان چھوڑنا پڑے گا. ہر مکان کے اندر تو عیب ہے. یہ مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے,
जनाजा उठने वाले का उठ गया, अब हमारा जनाजा उठेगा, लेकिन मौत से डर क्यों लगता है? इस राज को सुनिए। मौत से इसलिए डर लग रहा है, माल यहीं रह जाता है, आदमी मर करके वहां चला जाता है। अगर मौत से पहले माल वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद पहुंचना है, तो मौत से डर नहीं लगेगा। तजर्बा कहता मौत उससे डर जाएगी। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए आदमी आ रहा था, जब कोना पर पहुंचा तो बोला कि जहां जलसा हो रहा वो बस्ती कहां है? का दायां बायां मत लेना, सीधा जाओ स्टेट में, वहीं पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां नहीं लिया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया। इस बस्ती के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। पलट करके गया कि भाई साहब मैं बस्ती मालूम कर रहा था जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, आपने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे बेवकूफ़ आदमी, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के लोगों को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहां पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। जवानों के हवाले से 3 पैगाम। हमारे जवान बेदार हैं, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी राह चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हाथ उठाइए, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। बूढ़े लोग गलत इस हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में टार्च भी होती है। आप रात में किसी वक्त में उठ करके जमीन पर टॉर्च मारिए, दीवार पर टॉर्च मारिए, आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी चलती हुई, सिर्फ चूटी नजर आएगी। हर चीज सो रही है, हरकत में नहीं है, लेकिन एक मखलूक है जो रात में भी हरकत में है। वो कौन सी मखलूक है? निहायत कमजोर, जिसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई हुकूमत नहीं। वो एक छोटी सी मखलूक हरकत में नजर आएगी। जानते हैं क्यों? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवान, अपने वक्त को बर्बाद करने वालों, चूटी से नसीहत पकड़ो। ये चूटी जो रात में हरकत कर रही है, रोजी कमा रही है, रोजी के लिए मेहनत कर रही है, इसको पता है कि बारिश के ज़माने में निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि सर्दी के ज़माने में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी कमाना है। उसने मेहनत की, रात दिन एक किया, खुद भी बच गई, खानदान को भी बचा लिया। महंगाई आसमान को छू रही है। अगर ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो रात दिन एक करके जवान तुमको हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके कहता मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर बगल में बैठे हुए थे, कहा ओ जवान ये दुआ है कि घोटाला है? कहा हजरत आपने सुन लिया, 1 रील की दुआ थी, जाने दीजिए, आशिक की दुआ है। हजरत उमर ने कहा ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में जरूर दुआ करो,
لیکن محنت کے لیے, روزی کمانے کے لیے تم کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا. رمضان کے قریب ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو فٹ بال کھیل رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ بھیک بھی مانگ رہے ہو, سر بھی اٹھا رہے ہو, بھیک بھی مانگ رہے ہو, پیالہ بھی اچھال رہے ہو. بھیک تو شرم کے ساتھ مانگی جاتی ہے, تم اتنے بڑے بے شرم ہو, سر اٹھا رہے ہو, پیالہ اٹھا رہے ہو. وہ بولتا مجھے کس بات کی شرم, میرا باپ نیشنل فقیر تھا, میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا. چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے, کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے, کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے. بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے, بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے. ہار جاتے ہیں سدا سستیوں غفلت والے. پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو, پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو. خواب زیادہ دیکھیں گے, محنت کم کریں گے. جوان لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے کہاں ہے, خواب دیکھیں گے کام نہیں کریں گے. یہ شیخ چلی کا خواب ہوگا, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, پھر ٹوٹ کر کے زمین میں آ جائے گا. دیکھیے مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں, جلسہ آپ کا آدھا نکل چکا, تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا. محبت میں آپ نے سنا, پتہ بھی نہیں چلا. آدھا سمندر آپ نے سفر طے کر لیا, صرف آدھا ہی بچا ہوا ہے. اور میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس میں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. تجربہ ہے, گریبان میرا پکڑ سکتے ہیں آپ, لیکن آپ کو 2 ہی کام کرنا ہے. دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیجئے اگر مالدار بننا ہے تو. حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ غنی بنا دے گا. دنیا پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. کتابوں میں لکھا ہے کہ کتا, جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ جوان کتا سماج کا جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا. ٹانگ کیوں اٹھاتا ہے؟ تو لکھا کہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے, اگر ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن کتنا بڑا مکار ہے, جب آگے چلتا ہے تو پاخانے کو دیکھ کر کے منہ سے اٹھا لیتا ہے. یہاں اس کی مکاری سامنے آ جاتی ہے. یہ لکھا جو حرام کھانے کمانے والا ہوگا اس کا کرتا دیکھیے کتنا صاف ستھرا رہتا ہے. جو حرام کمانے والا ہوگا اس کا کپڑا بڑا صاف ہوگا, جیسے بگلے کا پر. کپڑا ناپاک نہ ہو اس کا خیال رکھتا ہے, لیکن حرام حلق کے نیچے جا رہا ہے, گودام جہنم بھر رہا ہے. جیسے کتے کو پرواہ نہیں, اسی طرح حرام کھانے کمانے والے کو پرواہ نہیں. خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کر رہا ہے, مشرک کر رہا ہے. جانتے کیسے کر رہا ہے؟ حیرت ہوگی آپ کو. کپڑا اتارتا ہے, ننگا طواف کر رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا ارے کتنا بڑا نالائق ہو, اللہ کے گھر میں ننگا کپڑا اتار کر کے طواف کر رہے ہو. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کپڑا حرام پیسے کا ہے. غیرت آتی ہے کہ حرام کیسے کا کپڑا پہن کر کے اللہ کے گھر کا طواف کروں, اس لیے اتار لیتا ہوں, ننگا طواف کر رہا ہوں. وہ مشرک ہو کر کے حرام کو حرام سمجھے, اور ہم داڑھی ٹوپی رکھ کر مسلمان ہو کر کے حرام کو حرام نہ